اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبان اور شعبہ تعلیم سے وابستہ تمام افراد اور والدین، آج میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ آپ تعلیم کے متعلق اپنے آپ کو کیسے ان پکچر رکھ سکتے ہیں۔ جو شخص کسی بھی ادارے میں ملازمت کرتا ہے، اس میں ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ دوران ملازمت تربیت بڑی ضروری ہے۔ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں، اور ہر وہ شخص جو اپنے شعبے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے تربیت اور مطالعہ کتب، مطالعہ رسائل و وسائل بڑا ضروری ہیں۔ تعلیم سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے میں کئی سالوں سے خود بھی مطالعہ کر رہا ہوں، باقاعدگی سے کر رہا ہوں، اور ان کے لیے بھی میں ریکمینڈ کروں گا، تجویز کروں گا، وہ ہے شرح تعلیم لاہور۔ کسی ملک کی تعمیر و ترقی میں سربراہ ادارہ، اساتذہ اور والدین کا کردار کلیدی ہے۔ جب ان کی تربیت اچھی ہو تو ایک اچھی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنی ذمہ داریاں ٹھیک انداز میں سرانجام نہ دیں تو مطلوب نسل تیار نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مطلوب صرف بہترین انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، پروفیسر، لیکچرر نہیں ہے، بلکہ بہترین مسلمان اور پاکستانی بھی مطلوب ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سربراہ ادارہ، اساتذہ اور والدین کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس جذبے کے پیش نظر شرائع تعلیم کا اجرا کیا گیا، جو ہر ماہ سربراہ ادارہ، اساتذہ اور والدین کی پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ کردار سازی کا فریضہ بھی بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ اب دیکھیں شرائع تعلیم کا فائدہ کیا ہے، اب کیوں پڑھیں اسے۔ شرائع تعلیم کے مطالعہ سے سربراہ ادارہ کو اسکول مینجمنٹ کے جدید طریقے سیکھنے کو ملیں گے، جن کو استعمال میں لا کر وہ اپنے اسکول کو علاقہ کے بہترین اسکولوں کی صف میں شامل کر سکتا ہے۔ اساتذہ جدید طریقہ ہے تدریس اور کلاس روم مینجمنٹ کی سرگرمیاں، کلاس روم میں سرگرمیاں، بچوں کی نفسیات اور دوسرے مسائل سے آگاہ ہوں گے، اور والدین کو اپنی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہی حاصل ہوگی۔ میں آپ کو بوثوق بات کہتا ہوں کہ شرائع تعلیم سے بڑا موبلائزیشن مٹیریل اسکول مینجمنٹ، اساتذہ اور والدین کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی اتنا بڑا اس پہ خرچ نہیں آتا، 80-100 روپے ماہانہ خرچ آتا ہے۔ سالانہ رجسٹریشن کروا لیں اور سستا پڑ جاتا ہے۔ 5 رسائل کر لیں اور سستا پڑے گا، 10 کر لیں گروپ کی شکل میں اور سستا پڑے گا۔ لیکن تربیت اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، مینجمنٹ کے لیے شرائع تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس وقت معیار اور تعداد کے لحاظ سے باقاعدگی سے نکلنے والا سب سے بڑا رسالہ ہے، جو اساتذہ، اسکول مینجمنٹ اور والدین کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیکن کتاب کا مطالعہ بڑا ضروری ہے، والدین کے لیے بھی ضروری ہے، اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے، اسکول مینجمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ کتابیں تو ہوتی ہیں کچھ عرصہ 10-20 سال پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ موجودہ جو ہمارے حالات ہیں، 21 سینچری سکلز ہیں، 21 سینچری سکلز کے تقاضے ہیں، وہ سارے کے سارے ان میں نہیں ہوتے۔ ماہانہ رسالہ جو ہوتا ہے اس میں جتنی بھی پریزنٹ سچویشن ہوتی ہے تعلیم کے متعلق، ساری اس میں موجود ہوتی ہے۔ پھر ہمارے
21 سینچری اسکیل میں 2 چیزیں بڑی عام ہیں جو چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے ICT کہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جو ظاہر ہے ٹیچر کرے گا تو بچے بھی استعمال کریں گے. سب سے پہلے ICT کے متعلق ٹیچر کے پاس معلومات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ٹچ اور وابستہ رہے. دوسری بات ہے، اب زمانہ جا رہا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ میں جو استاد کا کام ہے وہ ڈوئنگ کو تلاش کرنا ہے کہ یہ ٹاپک، یہ سبق، یہ موضوع میں نے بچوں کو سکھانا ہے تو اس میں ڈوئنگ کیا ہوں گی، میں بچوں کو کون کون سی ایکٹیویٹیز کرواؤں گا کہ بچے اس موضوع پہ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں. دوسرا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کہ ہر موضوع، ہر ٹاپک، ہر سبق میں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اس کے پڑھنے کے بعد طلباء کے اندر کون سی خصوصیت پیدا ہوگی، کون سی چیزیں انہیں آنی چاہیے. وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ اساتذہ اسسمنٹ کے لیے، ایویلویشن کے لیے، جائزہ کے لیے ایکسرسائز سے کوشچن اٹھا لیتے تھے اور بس بچوں کا جائزہ ہو جاتا تھا. بچے انہی سوالات کو یاد کر کے آتے تھے، رٹا لگایا ہوا لکھ کے چلے جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اس سسٹم میں پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر کو کسی بھی عنوان کے SLOs جاننا ضروری ہے. لیکن اس سے بھی عام کہ وہ بچوں کا جائزہ کیسے لے گا، کون سے کوشچن ڈیولپ کرے گا جس سے اسے پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے کیا یہ بچوں نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے. وہی جو SLOs ہیں، وہی کوشچن ہیں، ان کو اس انداز میں دینا ہے کہ بچہ کوشچن پہ کچھ وقت سوچے پھر اس کا آنسر دے. بنے بنائے کوشچن، بنے بنائے آزمائشیں، بنی بنائی اسسمنٹ جو ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، یہ سوال تیار کر کے ہیں، اس میں بچوں کے اندر جو کریشن ہے، جو کریٹیوٹی ہے، جو تخلیق ہے وہ پیدا نہیں ہوتی ہے. تخلیق جب پیدا ہوتی ہے تب پیدا ہوتی ہے جب ایک طالب علم سوچ سمجھ کر لکھے، اس پہ تحقیق کرے، سوچے. تو میں آخر میں پھر ڈسکرپشن میں شرائع تعلیم کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر لکھ دوں گا. تو میں آخر میں پھر اسکول مینجمنٹ، اساتذہ اور والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے شرائع تعلیم ایک ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کو آپ باقاعدگی سے اس کا مطالعہ کریں. کوئی وقت نہیں لگتا ہے، آپ اس کو 2 3 بار پڑھ سکتے ہیں. میں نے جتنے کوشچن اٹھائے ہیں، جدید دور کے جتنے بھی تقاضے ہیں، پڑھانے کے ہیں، مینجمنٹ کے ہیں، والدین کے فرائض ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت نفع بخش ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.